بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ شرح عقائد علم کلام کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے شارح علامہ سعد الدین تفتزانی ہیں۔ شارح کا نام مسعود، والد کا نام عمر اور جد امجد کا نام عبداللہ ہے۔ سعد الدین آپ کا لقب ہے۔ تفتزان خراساں کا ایک مشہور شہر ہے، جہاں ایک روایت کے مطابق 712 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو تفتزانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ آپ نے کئی علوم میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ 16 سال کی عمر ہی سے تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کی کتب میں مختصر المعانی، مطول، تلویح اور شرح عقائد وغیرہ آج بھی درس نظامی میں شامل ہیں۔ آپ کا وصال 792 ہجری میں ہوا۔ اس کتاب کا متن العقائد ہے۔ ماتن کا نام عمر، والد کا نام محمد اور آپ کا لقب مفتی الثقلین اور نجم الملت والدین ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحفص ہے۔ ماوراء النہر کا ایک شہر نصف ہے، اس کی نسبت سے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ ماتن کی ولادت شہر نصف میں 461 ہجری میں ہوئی اور وصال سمرقند میں 537 ہجری میں ہوا۔ آپ کے علم کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے مختلف علوم و فنون پر تقریباً 100 کتابیں تصنیف فرمائی۔ شرح عقائد میں اہل سنت سے معتزلہ کا اختلاف بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ معتزلہ فرقے کا اختلاف اہل سنت سے بہت سے مسائل میں ہے۔ امتحان میں ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معتزلہ کا رئیس کون تھا؟ تو معتزلہ کا رئیس واصل بن عطا تھا، جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد تھا۔ معتزلہ کی بنیاد کس طرح پڑی؟ معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اس وقت دو قسم کے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ، ایک جماعت ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کافر ہے، اور دوسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ مضر اور نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟
حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے تفکر فرمایا، ابھی آپ غور فرمائی رہے تھے کہ واصل بن عطا نے کہا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ پھر مسجد کے ایک ستون کے پاس جا کر وہ بار بار اس جملے کو دہرانے لگا اور کہنے لگا کہ مرتکب گناہ کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اگر بغیر توبہ کے مر گیا، مرتکب گناہ کبیرہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اس کا عذاب کفار کے عذاب سے ہلکا ہوگا۔ تو اس نے ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ ثابت کیا، اسی کو منزلتم بین المنزلتین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے مر جائے تو کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل بن عطا کی جب یہ بات سنی تو فرمایا قد اعتزل عنا، یعنی ہم سے واصل جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا، اسی وجہ سے ان کا نام معتزلہ رکھا گیا۔ معتزلہ باب افتعال سے اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، تو اب مطلب ہوگا جدا ہو جانے والی، کنارہ کش ہو جانے والی، علیحدہ ہو جانے والی جماعت۔ تو یہ پس منظر ہے اور یہ وجہ تسمیہ ہے معتزلہ کی۔ ایک سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ معتزلہ نے اپنا نام کیا رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا، اور اس کی وجہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ انہوں نے جو اپنا نام رکھا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ تو معتزلہ نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا تھا۔ معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اصحاب عدل کیوں کہتے تھے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہیں، جو کہ مطیع ہیں، جو کہ فرما بردار ہیں، انہیں ثواب دینا اللہ پر واجب ہے، اور جو گناہگار ہیں، جو کہ نافرمان ہیں، عاصی ہیں، انہیں سزا دینا اللہ پر واجب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم اصحاب العدل ہیں کہ جو مطیع و فرما بردار ہے اسے ثواب دیا جائے، اور جو عاصی و نافرمان ہے اسے سزا دی جائے، یہی عدل ہے، اس لیے ہم اصحاب عدل ہیں۔ تو اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے تھے، اور وہ اپنے اس نقطۂ نظر کی بنا پر کہتے تھے۔ ساتھ میں وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید بھی کہتے تھے۔ اصحاب التوحید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اسے جو ہے نہیں مانتے، اسے قدیم جو ہے تصور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو 7-8 صفات ہیں انہیں قدیم مانیں تو تعدد قدامہ لازم آئے گا، بہت سارے قدیم ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے توحید کے منافی ہے۔ اس لیے وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اصحاب توحید یعنی توحید والے تو ہم ہی ہیں، اور یہ سبب ہے کہ انہوں نے اپنا نام جو ہے اصحاب العدل والتوحید رکھا ہے۔